غسل کے فرائض کتنے ہیں؟ اب غسل کے فرائض یہ توجہ سے سننے والی بات ہے۔ غسل کے جو فرائض ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک فرض چھوٹ جاتا ہے، کسی ایک فرض کو آپ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کا غسل ادا نہیں ہوگا۔ جب یہ غسل ادا نہ ہوگا تو آپ پر ذمے کیا آتا ہے؟ جب غسل بندے پہ فرض ہو جائے تو جب تک غسل اپنے آپ کو غسل سے پاک کر نہیں لیتا، اپنے جسم کو طہارت دے نہیں لیتا، اس کو کہا جاتا ہے جنبی۔ اب جب حالت جنب ہوتا ہے جس پر غسل فرض ہوتا ہے، جب تک یہ غسل سے اپنے آپ کو طہارت دے نہیں لیتا تب تک رحمت کے فرشتے اس کے قریب نہیں آتے، یہاں تک کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب خلق عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کریمہ ہے، فرمایا جس گھر کے اندر جنبی ہو، جس گھر کے اندر جنبی اسے کہا جاتا ہے جس پر غسل فرض ہو، جب تک جنبی اپنے غسل کو کر نہیں لیتا، طہارت حاصل کر نہیں لیتا، تب تک اللہ کی رحمت کے فرشتے اس پورے گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے جس کے اندر ایک بھی حالت جنب کے اندر یعنی جنبی حالت میں پایا گیا۔ تو آپ ان احکام کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اگر دوران گفتگو آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو جو سیکھنے سکھانے کا تعلق ہوتا ہے، اگر ایک چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ سوال کر سکتے ہیں، اور پھر سمجھ نہیں آئی تو آپ دوسرا سوال کر سکتے ہیں۔ میری ایسی طبیعت نہیں ہے کہ آپ مجھ سے سوال کریں میں سوال سے گھبرا جاؤں گا۔ ایک بات آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ 10 مرتبہ سوال کو رپیٹ کریں، انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جواب دوں گا، لیکن جو بیان کیا جائے آپ نے اس کو توجہ کے ساتھ سننا بھی ہے اور اس کو یاد بھی رکھنا ہے۔ اب آئیے غسل کے فرائض کی طرف بڑھتے ہیں۔ غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ یاد رہے غسل کے اندر 3 فرائض پائے جاتے ہیں۔ کتنے ہیں جی؟ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ کتنے ہیں؟ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ اب چونکہ آپ نے بہت دفعہ یہ کورس میں حصہ لیا ہے تو ایک بہت بڑی تعداد ہے جس کو غسل کے فرائض کا پتہ ہوگا کہ جو مسجد میں آتے رہتے ہیں۔ اب ان کو تھوڑا سا دہراتے ہیں اور مزید غسل کے احکام کی طرف جاتے ہیں۔ اب غسل کے فرائض کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ سب سے پہلے کلی کرنا، نمبر 2 ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، نمبر 3 پورے بدن پر سر سے لے کر پاؤں کے تلوؤں تک پورے بدن پر پانی بہانا۔ اب کلی کرنا یہ کیسے کریں گے؟ ناک میں پانی کیسے ڈالیں گے اور پورے بدن پر پانی کیسے بہائیں گے؟ جب غسل کا طریقہ آئے گا تو اس کے اندر اس کی تفصیل آئے گی۔ اب یہ تو آپ یہ غسل کے فرائض ہیں جو ہم نے ابھی سنے۔ اب غسل کے اسباب، کن وجوہات کی بنا پہ غسل فرض ہوتا ہے؟ تو اس سوال کو جاننے کے لیے میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ایسی چیز ہو، ویسے تو میں نے پہلے بیان کیا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں نہ آئے۔ اب غسل فرض کیسے ہوتا ہے؟ تو جس بندے کو غسل کے فرض ہونے کے اسباب کا علم نہیں ہے تو وہ بھی غلطی اور خطا پر ہوگا، وہ بھی بہت بڑے معاملات کے اندر غلطی کرے گا۔ یاد رہے جو بندے کی شرمگاہ سے چیزیں نکلتی ہیں ان میں سے ایک ہے پیشاب، نمبر 2 منی، نمبر 3 مزی، نمبر 4 ودی۔ منی، نمبر 1 پیشاب، منی، مزی اور ودی، یہ 4 چیزیں بندے کی شرمگاہ سے نکلتی ہیں۔ اگر آپ کو اس کی تعریفات آتی ہوں گی تو پھر آپ کو غسل کے اسباب کا علم ہو جائے گا، لیکن اگر آپ کو یہ نہیں آتی تو پھر بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا بعض اوقات آپ پہ غسل فرض ہوگا اور آپ کہیں گے مجھ پر غسل فرض نہیں۔ بعض صورتیں ایسی ہوں گی کہ جس میں غسل فرض نہیں ہے اور آپ اپنے اوپر غسل کو فرض قرار دیں گے تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کا سیکھنا اور اس کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔